اس وقت ہم ہرن مینار کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور پیدل چلنے والوں کے لیے بڑا خوبصورت پاتھ وے موجود ہے۔ چونکہ یہ ہرن مینار کافی وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے، تو یہاں پر اگر آپ پیدل نہیں چل سکتے تو ہرن مینار کی انتظامیہ نے یہاں پر چھوٹی سی پیسنجر ٹرینیں بنائی ہوئی ہیں جس پر تقریباً 20 سے 25 لوگ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں، تو وہ آپ کو اس مینار کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بآسانی لے جاتے ہیں۔ ہرن مینار کے اس پاتھ وے کے رائٹ اور لیفٹ بڑے خوبصورت لش گرین لانز بھی موجود ہیں جن کو بہت ہی اچھے طریقے سے مینٹین کیا گیا ہے۔ بڑے خوبصورت درخت موجود ہیں۔ میں ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، کسی بھی عمر سے آپ کا تعلق ہے، ہرن مینار کو ضرور دیکھنے آئیے۔ یہ ایک تاریخی ورثہ ہے اور یہاں پر فن تعمیر کے آپ کو شاہکار دیکھنے کو ملیں گے۔ آج سے 600 سال پہلے جب یہ تعمیر ہوا تو اس وقت کے انجینئرنگ کے شاہکار دیکھنے کو ملیں گے، تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا آپ ضرور آئیے، پورا دن نہیں تو آدھا دن یہاں پہ ضرور گزاریے۔ ہرن مینار کے مشرقی حصے میں یہ جو آپ تالاب دیکھ رہے ہیں یہ بڑا خوبصورت تالاب ہے، اور اس وقت یہاں پہ جو لوگ سیر کرنے آتے ہیں تو ان کو یہاں پہ کشتی کی سیر کرنے کی بھی سہولت موجود ہے۔ اچھا، آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ سٹیپس ہیں اور تالاب کی جو کناروں پر ہموار سطح ہے، یہ اس وقت اس لیے بنائی گئی کہ یہاں پر بہت سے جانور آ کر پانی بھی پیا کرتے تھے، ان کے لیے اس طرح سے یہ ساری سطح بنائی گئی۔ مزید آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مینار کے درمیان میں ایک بارہ دری موجود ہے، 8 پہلو اس کے 6 پہلو ہیں، اور اس بارہ دری تک پہنچنے کے لیے تقریباً 21 محرابوں کا ایک پل ہے جس پر سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ اس تالاب کے کونوں میں چھوٹے چھوٹے کمرے بھی موجود ہیں، یا آپ کشتیاں بھی دیکھ رہے ہیں جن پہ آپ اس تالاب کی سیر بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے ہرن مینار کے اس خوبصورت ایڈونچر کو ٹور کو یادگار بھی بنا سکتے ہیں۔ تالاب کے سینٹر میں جو بارہ دری ہے اس تک پہنچنے کے لیے یہ ایک دروازہ ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ دروازہ اور یہ جو راستہ ہے یہ عام پبلک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے آگے جتنا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں تالاب کا یہ بھی پبلک کے لیے اس وقت بند کر دیا گیا ہے۔ ہرن مینار کے مشرقی حصے میں جو تالابہ آپ نے دیکھا اور جو بارہ دری آپ نے دیکھی، اس تک پہنچنے کے لیے 21 محرابوں پر مشتمل ایک پل یا راستہ ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اور یہ بارہ دری شہنشاہ جہانگیر کے حکم پر ہرن مینار کی تعمیر کے 13 سال بعد یعنی کہ 1620 میں بنائی گئی، اور اس کے بعد مغل شاہنشاہ شاہ جہاں نے اپنے دور میں اس بارہ دری اور تالاب کے اندر بہت ساری تبدیلیاں بھی کروائیں، اور جس پر 1638 عیسوی میں 80,000 روپے کا خرچہ بھی آیا، اور اس وسیع تالاب کے چاروں کونوں پر بڑے خوبصورت سے مربع شکل میں کمرے تعمیر کیے گئے، ڈیوڑیاں تعمیر کی گئیں جن کے اندر اور باہر نقش و نگار بھی کیے گئے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہ وسیع تالاب ایک مستطیل کی شکل میں بنایا گیا اور اس کی لمبائی تقریباً 895 فٹ، چوڑائی 752 فٹ ہے، اور اس کے چاروں اطراف میں 65 فٹ چوڑے گھاٹی دار حصے موجود ہیں جو کہ جنگلی جانوروں کی پیاس بجھانے کے لیے تعمیر کیے گئے، اور اس تالاب تک پانی مہیا کرنے کے لیے مختلف ندی نہروں کا سہارا لیا گیا، اور مزید یہ کہ بارش کے پانی کو بھی سٹور کرنے کے لیے اس تالاب میں ایک جامع سسٹم بھی موجود ہے۔ تو یہ فن تعمیر کا ایک خوبصورت شاہکار ہے شیخو پورہ کے قریب، لاہور کے قریب، موٹر وے M2 ہرن مینار انٹرچینج کے قریب۔ جی السلام علیکم۔ اس وقت آج ہم ہرن مینار میں کھڑے ہیں۔ ہرن مینار جو ہے یہ شیخو پورہ کے بالکل ساتھ ہی واقع ہے اور شیخو پورہ قلعہ کے بالکل پاس ہے، یعنی کہ شیخو پورہ شہر اور اس کے قلعہ سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، لاہور سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور تقریباً 5 یا 6 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ موٹر وے انٹرچینج بھی اس کو لنک کرتا ہے M2 کا، تو اس تک آنا یا اس کی اپروچ بہت ایزی ہے۔ یہ پیچھے آپ ہرن مینار دیکھ رہے ہیں جس کی تفصیل آپ کو ساتھ ساتھ ابھی بتائی جائے گی۔ یہ مغل بادشاہ جہانگیر نے 1607 میں اس کی تعمیر کا آغاز کیا، اور بڑی دلچسپ اس کی کہانی ہے کہ اس نے اپنے ہرن کی یاد میں یہ مینار تعمیر کیا جو آپ بیک گراؤنڈ میں میرے پیچھے یہ دیکھ رہے ہیں۔ جہانگیر پورہ، جس کو ہم موجودہ شیخو پورہ کے نام سے جانتے ہیں، اس شہر کی بنیاد مغل شہنشاہ جہانگیر نے رکھی۔ شہنشاہ جہانگیر نے 22 سال تک ہندوستان پر حکمرانی کی، 1605 عیسوی سے لے کر 1627 عیسوی تک، اور اس دور میں
شیخو پورہ کو شاہی شکارگاہ کی حیثیت حاصل تھی۔ موجودہ بلند و بالا مینار شہنشاہ جہانگیر نے اپنے پالتو جانور منسراج کے نام سے منسوب کیا اور اس کی قبر 1607 میں تعمیر کروائی، اور اس کا ذکر تذکرہ جہانگیری میں بھی موجود ہے کہ قبر کا پتھر بادشاہ کے حکم سے ہرن کی شکل میں بنوایا گیا، اور اس کے نیچے فارسی میں شعر بھی لکھا جس کا ترجمہ ہے: اس دلکش جگہ پر نور الدین جہانگیر بادشاہ نے ایک ہرن پکڑا، 1 ماہ کے عرصے میں اس ہرن نے جنگلی عادات کو چھوڑ کر پالتو جانوروں کی سی خصوصیات حاصل کر لیں، اور جلد ہی وہ شاہی ہرنوں کا سردار بھی بن گیا۔ مینار کی تعمیر ایک دائرے کی شکل میں ہے جو بلندی کی طرف جاتے ہوئے قدرے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ مینار اوپر سے ہموار ہے اور اس کے چاروں طرف چھوٹی حفاظتی دیوار بھی ہے۔ یہ مینار 103 فٹ اونچا ہے اور قدرے مخروطی شکل کا ہے۔ اس مینار کا زمینی حصہ، جس کو ہم فاؤنڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں، 33 فٹ کے گھیرے میں 8 پہلو ہے، اور جبکہ باقی حصے گولائی دار ہیں۔ مینار کی بیرونی سطح پر 14 قطاروں میں یکساں فاصلے پر 210 ہوا کے لیے سوراخ بھی بنائے گئے ہیں۔ مینار پر چڑھنے کے لیے 108 سیڑھیاں ہیں جو کہ سرکل کی شکل میں ہیں ان سائڈ دا مینار، اور مینار کو اندر اور باہر سے مکمل طور پر چونے سے پلستر بھی کیا گیا ہے، اور آج کل یہ مینار پبلک کے لیے، عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔